बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। इसम की तक़सीमात हम पढ़ रहे थे। बेतबार एराब के हमने पढ़ा था कि इसम की दो किस्में हैं, मुअरब और मबनी। मुअरब के हवाले से कुछ तफसीलात हमने पढ़ लिए थे। आज हम मबनी के हवाले से कुछ तफसीलात पढ़ेंगे। तो पहले तो ये समझे कि मबनी की दो किस्में हैं। एक तो मबनीउल असल है। मबनी की कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं। एक मबनीउल असल है और एक इसमें मबनी है। एक क्या है? इसमें मबनी। एक मबनीउल असल और एक इसमें मबनी। तो मबनीउल असल से मुराद जो मबनी होने में किसी का मुहताज ना हो। मबनीउल असल से मुराद क्या है? जो मबनी होने में किसी का मुहताज ना हो, बल्कि असल वज़ा के एतबार से मबनी हो। मबनी होने में किसी का मुहताज ना हो बल्कि असल वज़ा के एतबार से मबनी हो। तो ये तीन है। नंबर एक तमाम हरूफ, नंबर दो फ़िल माजी, और नंबर तीन अमर हाजिर मारूफ। अमर हाजिर मारूफ। तो अब ये जो है मबनी होने में किसी के मुहताज नहीं है, बल्कि ये अपने असल वज़ा के एतबार से, अपनी बनावट के एतबार से मबनी है। तमाम हरूफ भी ऐसे हैं, अमर हाजिर मारूफ भी। और इसमें मबनी वो है जो मबनीउल असल के मुशाबे हो या तरकीब में वाक़े ना हो। आवाज़ साफ आ रही है सबको? तो इसमें मबनी से मुराद जो मबनीउल असल के मुशाबे हो या तरकीब में वाक़े ना हो, या तरकीब में वाक़े ना हो। तो ये जो मबनी है, मबनीउल असल के साथ जो मुशाबहत है, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। मबनीउल असल के साथ जो मुशाबहत है उसकी क्या है? मुख्तलिफ सूरतें हैं। नंबर एक लफ्ज़ी, नंबर दो मानवी, नंबर तीन एहतियाजी, और नंबर चार तज़म्मुनी। इसमें मबनी का बताया जो मबनीउल असल के मुशाबे हो या तरकीब में वाक़े ना हो। जो मबनीउल असल के मुशाबे हो या तरकीब में वाक़े ना हो। तो ये मुशाबहत जो है मबनीउल असल के मुशाबे, इस मुशाबहत की चार सूरतें हैं। नंबर एक लफ्ज़ी मुशाबहत। लफ्ज़ी मुशाबहत से मुराद है, ये अपने पास नोट करते जाएं, कि किसी इसम में तीन से कम हर्फ हों।
لفظی مشابہت سے کیا مراد ہے کہ کسی اسم میں 3 سے کم حرف ہوں. جیسے حرف ہوتا ہے اس میں 3 سے کم حروف ہوتے ہیں. جیسے ضربت میں تا ضمیر ہے، تا پیشتو. ضربنا میں نا ہے، تو یہ حرف جر با اور من کے مشابہ ہیں. نا من کے مشابہ ہو گیا، اور تا جو ہے حرف جر با کے مشابہ ہو گیا. اور حرف جر جو ہے یہ حروف جو ہے ساری وہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ کسی اسم میں وہی معنی پائے جائیں جو مبنی الاصل میں ہو. جیسے این، این یہ اسم استفہام ہے جو حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہے. تو معنوی مشابہت سے مراد کہ کسی اسم میں وہی معنی پائے جائیں جو مبنی الاصل میں ہو. جیسے لفظ آئینہ یہ اس میں استفہام ہے جو حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہے. اسی طرح متا جو ہے اس میں شرط ہے جو ان حرف شرط کے مشابہ ہیں. تو یہ معنوی مشابہت ہوئی. احتیاجی مشابہت کہ کوئی اسم اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. جس طرح حرف اپنا معنی بتانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کوئی اسم اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. جیسے اسم موصول الذی ہے، یہ اپنا معنی بتانے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے. تو یہ احتیاجی مشابہت ہے. تضمنی مشابہت، تضمنی تا ضاد میم نون یا، اس سے مراد وہ اسم جو حرف کو شامل ہو، حرف کو متضمن ہو. جیسے احد عشر اصل میں تھا احد و عشر، تو دونوں کے درمیان میں واو حرف موجود ہے. تو یہ تو مشابہت کی مختلف صورتیں آپ کو بتائی گئی. یہ آپ کو کیا کیا گیا؟ مشابہت کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں. اب مبنی کی اقسام بتا رہے ہیں. مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ اور مرکب بنائی. تو یہ جو 8 ہے یہ مبنی کی اقسام ہے. یہ 8 کیا ہے؟ مبنی کی اقسام ہے. تضمنی کا معنی یہ ہے، تضمن کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، تضمین کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا. تو تضمنی کا معنی یہ ہوا کہ وہ اسم جو حرف کو متضمن ہو، یعنی حرف جس میں حرف موجود ہو، وہ اسم جو حرف کو متضمن ہو. جیسے لفظ احد عشرہ، احد عشرہ 11 کو جو کہتے ہیں، یہ مبنی ہے. احد عشرہ کیا ہے؟ مبنی ہے. کیوں؟ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی چوتھی صورت ہے کیونکہ درمیان میں حرف واو موجود ہے. احد و عشر، اصل میں یہ کیا تھا؟ احد و عشر. تو یہ تضمنی مشابہت ہے.
मुशाबहत की 4 सूरतें हैं। असल में इसमें मबनी की तारीफ में भी हमने पढ़ा कि जो मबनीउल असल के मुशाबे हो या तरकीब में वाक़े ना हो। अब जब मबनीउल असल के मुशाबे कैसे हो सकते हैं, मुख्तलिफ सूरतें बता दी। लफ्ज़ी मुशाबहत भी हो सकती है। लफ्ज़ी मुशाबहत से मुराद क्या कि हर्फ के साथ मुशाबहत हो, कि हर्फ में कम से कम 3 हरूफ होते हैं या उससे कम होते हैं। हर्फ में कितने हरूफ होते हैं? 3 या उससे कम होते हैं। तो अब देखें, ज़रब तो में जो ता है ये मबनीउल असल के मुशाबे हैं, इसमें मबनी है, क्योंकि लफ्ज़ ता जो ज़मीर है ये हर्फ जर बा के मुशाबे हैं। इसी तरह लफ्ज़ ना जो है ये मिन के मुशाबे हैं, मिन भी 3 हरूफ से कम है, ना भी 3 से कम है। तो ये लफ्ज़ी मुशाबहत हो गई, लफ्ज़ों में मुशाबहत कि अल्फाज जो है हरूफ के मुशाबे हो जाते हैं। मानवी मुशाबहत की मबनीउल असल में जो माना पाया जाता है वही इस इसम में भी पाए जाते हैं। किसी इसम में वही सारे माना पाए जाएं जो मबनीउल असल में भी मौजूद हो। जैसे लफ्ज़ आईना है, लफ्ज़ आईना, आईना का माना होता है कहाँ। ये हर्फ इस्तिफहाम है। ये क्या है? इसमें इस्तिफहाम है, हर्फ इस्तिफहाम नहीं, इसमें इस्तिफहाम है। जो हमजा हर्फ इस्तिफहाम के मुशाबे हैं। अब इस्तिफहाम के लिए हमजा भी इस्तेमाल होता है, अअंता आलिहती या इब्राहिम। अब यहाँ पे हमजा इस्तिफहाम के लिए है। तो आईना माना में मुशाबे हो गया हमजा हर्फ इस्तिफहाम की। इसी तरह मता इसमें शर्त है, जो इन हर्फ शर्त के मुशाबे हैं। मता इसमें शर्त है जो इन हर्फ शर्त के मुशाबे, जो माना इनका है वही माना मता का भी है। इहतियाजी मुशाबहत ये है कि कोई इसम जो है अपने नाम माना पे दलालत करने के लिए दूसरे इसम का मोहताज हो। इस तरह हुरूफ जो है इसम या फेल के मोहताज होते हैं अपना माना बताने में। इसी तरह जो भी इसम अपने माना पे दलालत करने के लिए दूसरे का मोहताज हो तो वो ये इहतियाजी मुशाबहत है। जैसे अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अभी अपना माना बताने के लिए सिला का मोहताज होता है, इसके बाद जो इसम आता है उसको सिला कहते हैं। और तज़म्मुनी मुशाबहत के बारे में बताया, वो इसम जो हर्फ को मुतज़म्मिन हो, हर्फ को शामिल हो। जैसे अहद आशरा, असल में अहदुम व आशरून था, असल में क्या था? अहदुम व आशरून था। फिर आपको बताया कि मुज़मरात जो है ये इसमें मबनी है, इसमें गैर मुतमक्किन की तकरीबन 8 किस्में, 8 सूरतें यहाँ बताई गई है। तो उसमें पहली किस्म जो है वो मुज़मरात है। पहली किस्म क्या है? मुज़मरात। पहली किस्म मुज़मरात की है। तो मुज़मरात में मैंने आपको बताया था कि ज़मीरों की 2 किस्में बनती है। ज़मीरों की कितने किस्में बनती है? बारिज़ और मुस्ततर। ज़मीर की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, बारिज़ और ज़मीर मुस्ततर। लफ्ज़ों में मौजूद हो तो उसे बारिज़ कहेंगे, जैसे नसरतु। और मुस्ततर जो फ़ेल के सीगे में पोशीदा होता है, जैसे नसरा, इसमें हुआ है, नसरत उसमें हिया है। तो अब ये ज़माइर जो है आप लोगों ने याद करने हैं। ज़माइर आपने क्या करने हैं? तकरीबन पांच किस्म के ज़माइर हैं। कितने किस्म के ज़माइर हैं? 5 किस्म के। मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल,
اور مجرور متصل. انتہائی آسان ہے تعریف، ذرا سمجھے. یہ مرفوع کا معنی ہوتا ہے فاعل کی ضمیر. تو متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اور منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا. منصوب کا معنی ہوتا ہے جو مفعول بنے ترکیب میں، اور متصل ملی ہوئی، منفصل جدا. تو ضمیر مرفوع متصل پہلے ہم دیکھیں گے. یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو 14 ہے. وہ کتنی ہے؟ 14 ہے. نمبر 1، یہ الٹی گنتی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ الٹا گنا ہے. واحد متکلم سے سٹارٹ کیا ہے. ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. تو اس میں متکلم کے صیغے پہلے لے کے آئے ہیں، اور مخاطب یعنی حاضر کی صیغے بعد میں، اور حروف کی صیغے سب سے آخر میں. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل. اب یہاں پہ تا پیشتو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر ہے، مرفوع متصل ہے، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طرح لفظ نا، اور یہاں پہ ضربتا، ضربتما، یہ سب کے سب کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ ضربتم تا پیشتو جو ہے یہ فاعل کی ضمیر ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. آگے پھر ضمیر مرفوع منفصل، یعنی فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل سے جدا ہو. فاعل کی وہ ضمیریں جو فعل سے جدا ہو، جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن. اب یہ وہ تمام ضمیریں ہیں جو فعل سے بالکل جدا ہے. اب انا یہاں پہ فعل کوئی ہے نہیں، نحن کے بعد بھی نہیں ہے، انتن کے بعد بھی کوئی فعل نہیں ہے. اب یہ تو ضمیر مرفوع متصل اور منفصل دو قسمیں ہو گئی آپ کے سامنے. اب ضمیر منصوب متصل، یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. اب دیکھیں نی جو ہے یہ مفعول بنے گا، نا مفعول بنے گا. تو اس وجہ سے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. اسی طرح ضمیر جو منصوب منفصل ہے، منصوب ہو یعنی مفعول بنے ترکیب میں اور منفصل ہو، جیسے ایایا، ایانا، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. تو یہ ضمیر منصوب منفصل بھی ہوگا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ضمیر مجرور متصل، یہ بھی 14 ہے، اور دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے جس پہ حرف جر داخل ہو، دوسرا وہ جو مضاف ہو. تو حرف جر کی مثال جیسے لی، لنا، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن.
یہ مجرور بحرف جر ہے، حرف جر کے ذریعے سے مجرور. اور اس طرح ضمیر مجرور بہ اضافت، اضافت کی وجہ سے بھی مجرور ہوتا ہے، جیسے داری، دارونا، داروکا، داروکما، داروکی، داروکما، داروکنہ، داروہو، داروہما، داروہم، داروہا، داروہما، داروہنہ. تو یہ مختلف جو ضمائر ہے یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، بہت کام آتے ہیں. یہ ضمائر جو ہے یہ کیا ہو آپ کو یاد ہو، یہ انسان کو بڑے کام دیتے ہیں. آگے اسماء اشارہ پڑھ چکے ہیں، اسماء موصول بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسماء موصول بھی ہم کیا کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. مضمرات کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اسماء اشارات اور موصولات پڑھ چکی تھی. اب چوتھے نمبر پہ اسماء افعال ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے، اسماء افعال. تو اسماء افعال جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں، وہ اسم ہے جو فعل پہ دلالت کرے لیکن علامت قبول نہ کرے. اسماء افعال سے مراد وہ اسم ہے جو فعل پہ تو دلالت کرے لیکن علامت قبول نہ کرے. تو اس میں فعل جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں. بمعنی فعل ماضی، اس میں فعل بمعنی فعل مضارع، اس میں فعل بمعنی امر حاضر. تو اس میں فعل بمعنی ماضی جو ہے وہ اسم ہے جس میں ماضی کا معنی ہو اور اس کا ما بعد فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا ہو اور یہ خود مبنی بر فتحہ ہو. جیسے ہیہاتا، ہیہاتا قرآن مجید میں ہے، بعودہ کے معنی میں آتا ہے. شیطان افترقہ کے معنی میں آتا ہے کہ شیطان زید و عمر، کہ زید اور عمر جو ہے جدا ہو جائے. سرعان اسرا کے معنی میں ہے، سرعان زید کا معنی ہے زید نے جلدی کی. یہ تو اس میں فعل کی جب ماضی کے معنی میں ہو یہ وہ صورتیں تھیں. اور ایک ہے اس میں فعل بمعنی فعل مضارع. اس میں فعل وہ اسم ہے جو معنی پہ دلالت کرے لیکن علامت کو قبول نہ کرے، فعل کی علامت کو قبول نہ کرے. اور پھر اس میں فعل کی تین قسمیں ہیں، بمعنی فعل ماضی، بمعنی فعل مضارع اور بمعنی امر حاضر، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس میں فعل مضارع کے معنی میں جو ہے وہ اسم ہے جس میں مضارع کا معنی ہو. جیسے لفظ اف اتزجر کے معنی میں ہے، واہ واہ ہا وئی اتعجب کے معنی میں ہے. اسی طرح اس میں فعل جو امر حاضر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے رویدہ امہل کے معنی میں، رویدہ زیدن، زید کو مہلت دو. صح اسکت منہ کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح لفظ بل دا کے معنی میں آتا ہے، جیسے بل حل کے کذب. حی حل اقبل عاجل کے معنی میں آتا ہے، حلم تعالی کے معنی میں آتا ہے.
تو یہ اس میں فعل کی 3 صورتیں جو آپ کو بتا دی یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسماء اوساط ہے، اصوات ہے، اوساط نہیں اصوات، اسماء اصوات وہ اسم جس کے ساتھ کسی جانور کو آواز دی جائے یا کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کی نقل کی جائے، وہ اسم ہے اسماء اصوات جن کے ذریعے کسی جانور کو آواز دی جائے یا کسی جاندار یا بے جان چیز کی آواز کی نقل کی جائے. جیسے نخ نخ، اونٹ بٹھانے کے لیے کہتے ہیں نخ نخ. غاقن غاقن، کوے کی آواز کی نقل ہے. اوہ اوہ، کانسی کی آواز. اس کے بعد ہے اسماء کنایات. اسماء کناوا وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز پہ دلالت کرے. وہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز پر دلالت کرے. اور اس کی 2 قسمیں کنایہ عدد مفہم. تو اس کنایہ کی 2 قسمیں ہو گئی، کنایہ عدد مبہم اور کنایہ بات مبہم. کنایہ عدد مبہم وہ اسم جو عدد مبہم پہ دلالت کرے. یہ 3 اسم ہے، کم ہے، کذا ہے، کعین ہے. پھر آگے کم کی بھی 2 قسمیں ہیں، کم خبریہ بھی ہوتا ہے، استفہامیہ بھی ہوتا ہے. تو خبریہ وہ ہے جس کے ساتھ عدد مبہم کے بارے میں خبر دی جائے اور اس کی تمیز مفرد یا جمع مجرور ہوتی ہے. تمیز جو ہے اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتی ہے یا جمع مجرور ہوتی ہے. اور کم جو ہے کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کم روبیۃ عندی کہ میرے پاس بہت سے روپے ہیں. کم رجال لقیت ہوں، میں بہت سے آدمی سے ملا ہوں. اور ایک کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ساتھ عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کی تمیز جو ہے مفرد منصوب ہوتی ہے. جیسے کم درہم عندک، آپ کے پاس کتنے دراہم ہے، آپ کے پاس کتنے دراہم ہے. اسی طرح لفظ قضا جو ہے یہ بھی عدد مفہم سے کنایہ کے لیے اکثر مکرر آتا ہے. جیسے عندی قضا و قضا درہمن، عندی قضا و قضا درہمن کہ میرے پاس اتنے اتنے درہم ہے. اسی طرح لفظ کعین جو ہے یہ کثرت عدد سے کنایہ ہوتا ہے. اس کا ابتدائی کلام میں آنا ضروری ہے اور اس کے ہمیشہ شروع میں من آتا ہے اور مفرد مجرور ہوتی ہے. یہ جیسے فکأی من قریۃ اہلکناہا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟